بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طالبات، آج کا جو موضوع ہے وہ ہے ڈاکٹر سر محمد اقبال آپ کی غزل نمبر 1۔ ڈاکٹر سر محمد اقبال نے دنیا کے انسانوں کو بالعموم اور برصغیر کے انسانوں کو بالخصوص ایک انقلابی پیغام دیا ہے، اور اسی کی کڑی آج علامہ اقبال کی یہ نظم بھی ہے۔ پہلے میں اس نظم کے چند شعر کو پڑھوں گا، آپ غور سے سنیں۔ دل سوز سے خالی ہے، نگہ پاک نہیں ہے۔ دل سوز سے خالی ہے، نگہ پاک نہیں ہے۔ پھر اس میں عجب کیا کہ تو بے باک نہیں ہے۔ ہے ذوق تجلی بھی اسی خاک میں پنہاں، ہے ذوق تجلی بھی اسی خاک میں پنہاں۔ غافل تو نرا صاحب ادراک نہیں ہے۔ وہ آنکھ کے ہے سرمے آفرنگ سے روشن، وہ آنکھ کے ہے سرمے آفرنگ سے روشن۔ پرکار و سخن ساز ہے، نمناک نہیں ہے۔ کیا صوفی و ملا کو خبر میرے جنوں کی، کیا صوفی و ملا کو خبر میرے جنوں کی۔ ان کا سر دامن بھی ابھی چاک نہیں ہے۔ اور اس نظم میں کچھ الفاظ جو مشکل ہیں: سوز، دکھ، درد، جلن، بے باک، بے خوف، نڈر، ذوق، مزہ، لطف، شوق، پرکار، دانا، ہوشیار، تجلی، ظاہر ہونا، جلال، عظمت، نرالا، محض، فقط، صاحب ادراک، دانا، عقل مند، افرنگ، انگریز، یورپی۔ پہلا شعر ہے: دل سوز سے خالی ہے، نگہ پاک نہیں ہے۔ پھر اس میں عجب کیا کہ تو بے باک نہیں ہے۔ شاعری مشرق حضرت علامہ اقبال علیہ رحمہ اس شعر میں انسانوں سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ تیرا دل درد سے خالی ہو چکا ہے اور تیری نظر پاک نہیں ہے۔ تیرے دل میں خدا کی محبت کے بجائے اب دنیا کی محبت نے گھر کر لیا ہے۔ تو دنیاوی نعمتوں اور راحتوں کی طرف للچائی ہوئی نظروں سے دیکھتا ہے۔ تیری نظر ان معمولی اور عارضی مفادات سے بلند ہونی چاہیے۔ تجھے اشرف المخلوقات کا درجہ حاصل ہے، اسی لیے تیرے مقاصد بھی عظیم ہونے چاہیے تھے، لیکن افسوس کہ ایسا نہیں ہے۔ تو اس دنیا کی معمولی اور حقیر چیزوں کی طرف للچائی نظروں سے دیکھتا ہے، جس کی بنا پر تو نڈر نہیں ہے، کیونکہ آپ میں نظر کی پاکی نہیں ہے اور تیرے دل میں سوز نہیں ہے۔ یہی وہ خامیاں ہیں جو بے باک ہونے کی راہ میں رکاوٹ پیدا کرتی ہیں۔ دوسرا شعر ہے ذوق تجلی بھی اسی خاک میں پنہاں۔ غافل تو نرا صاحب ادراک نہیں ہے۔ شاعری مشرق حضرت علامہ اقبال علیہ رحمہ اس شعر میں فرماتے ہیں کہ انسان، تجھے خدا نے صرف زیور عقل و دانائی سے ہی آراستہ نہیں کیا ہے، بلکہ اس نے تیرے اندر اپنے دیدار کی آرزو بھی پیدا فرما دی ہے۔ اس لیے انسان
تو ذرا غور کر کہ تجھ میں تیرے خالق سے ملنے کی تڑپ بھی موجود ہے یا نہیں. یعنی کیا تیرے اندر عشق کا جذبہ بھی بھرا ہوا ہے اور یہی جذبہ عشق تیری تلاش میں کام آتا ہے. عقل تو اس راستے میں تھک کر رہ جاتی ہے، اس لیے تو عشق اور جنوں کے اہم پہلو کی طرف دھیان دے. تیسرا شعر، وہ آنکھ کہ ہے سرمئے افرنگ سے روشن، وہ آنکھ کہ ہے سرمئے افرنگ سے روشن، پر کور و سکن ساز ہے نمناک نہیں ہے. شاعر حضرت علامہ اقبال اس شعر میں برصغیر کے لوگوں سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ آج انسانوں کی آنکھ انگریز کے سرمے سے تو روشن ہے، یعنی مغربی تہذیب و علوم سے ہمیں آگاہی تو حاصل ہے، ہم مغربی علوم اور مغربی تہذیب کے دل دادا تو بن چکے ہیں، لیکن انسان میں انسانی اقدار کی کمی پائی جاتی ہے. مغربی تعلیم سے آدمی کے اندر عیاری، چالاکی اور فریب کاری تو پیدا ہو جاتی ہے، لیکن دل میں سوز و گداز کا رنگ اور انسانی اقدار کی پاسداری کا جذبہ پیدا نہیں ہو سکتا. یہ بات صرف دین اور دیندار لوگوں کی صحبت سے حاصل کی جا سکتی ہے. چوتھا شعر ہے، کیا صوفی و ملا کو خبر میرے جنوں کی، ان کا سر دامن بھی ابھی چاک نہیں ہے. شاعر حضرت علامہ اقبال علیہ رحمہ اس شعر میں فرماتے ہیں کہ صوفی اور ملا میرے جذبات کی گہرائی کا اندازہ نہیں کر سکتے. ہمارے یہاں برصغیر کے جو مذہبی پیشوا ہیں وہ میرے جذبات کو نہیں سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ وہ دونوں اس دنیا کی طلب میں مشغول ہیں اور خدا کی محبت سے بیگانہ ہیں. دوسرے یہ کہ وہ دونوں حالات حاضرہ سے بے خبر ہیں، انہیں بالکل علم نہیں کہ انسانیت پر کس طرح سے حملے ہو رہے ہیں. اور تیسرے یہ کہ اپنے اپنے حجروں میں بیٹھ کر وہ 1000 سال پہلے کے علوم پڑھ رہے ہیں. انہیں معلوم نہیں کہ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے، جدید دنیا کن مسائل اور مشکلات میں مبتلا ہے اور ان کا حل کیسے ممکن ہے. اس لیے ملا اور صوفی میری بے قراری سمجھ نہیں پاتے. علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ جو کچھ میں دیکھتا ہوں وہ ملا اور صوفی نہیں دیکھ سکتے. یعنی علامہ اقبال نے جو مغربی تہذیب، فرنگی تہذیب کا اپنی غائرانہ نظر سے دیکھا تھا، تو علامہ اقبال اسی تہذیب کی تباہ کاریاں، اسی تہذیب کی جو غلط کاریاں ہیں ان کو لوگوں کے سامنے عیاں کرتے ہیں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مشرقی تہذیب کو سیکھیں اور ہم وہ علوم حاصل کریں جن سے ہماری قوم کو فائدہ ملے.